سے اللہ نے ہمیں کتنی ساری چیزیں عطا فرمائی، ختنہ عطا فرمایا۔ یہ ابراہیم نے پہلی مرتبہ کیا علیہ الصلوۃ والسلام۔ بالوں کی سفیدی سب سے پہلے انہیں ملی، اللہ نے ہمیں بھی عطا فرما دی۔ بالوں میں خضاب سب سے پہلے انہوں نے لگایا، اللہ نے ہمیں بھی عطا فرما دیا۔ ہاتھ میں ڈنڈا لیا جاتا ہے جس کو عصا کہا جاتا ہے، سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے عصا اپنے ہاتھ میں رکھا۔ خطبے کے لیے ممبر سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے بنایا۔ ایک عرصہ کھجور کا تنا تھا، تنا موٹا ہوتا ہے، وہ لا کے کھڑا کر دیا تھا، اتنا اونچا تھا۔ حضور کھڑے ہو کر اس پہ ٹیک لگا کے خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ سوکھے کٹے خشک کھجور کا تنا جو وہاں ایک طرف پھینک دیا گیا تھا، اس میں سے صحابہ کہتے ہیں ایسے رونے کی آواز آئی جیسے بچہ سسکیوں سے روتا ہے۔ حضور نے ممبر چھوڑا، دوڑ کر اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا، جیسے کسی بچے کو سینے سے لگاتے ہیں۔ وہ سسکیاں لیتا رہا، بالآخر حضور نے فرمایا اوسطنا، کیا تو اس بات پر راضی نہیں سے اللہ نے ہمیں کتنی ساری چیزیں عطا فرمائی، ختنہ عطا فرمایا۔ یہ ابراہیم نے پہلی مرتبہ کیا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ نے ہمیں بھی عطا فرما دیا۔ بالوں کی سفیدی سب سے پہلے انہیں ملی، اللہ نے ہمیں بھی عطا فرما دی۔ بالوں میں خضاب سب سے پہلے انہوں نے لگایا، اللہ نے ہمیں بھی عطا فرما دیا۔ ہاتھ میں ڈنڈا لیا جاتا ہے جس کو عصا کہا جاتا ہے، سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے عصا اپنے ہاتھ میں رکھا۔ ہمارے نبی امام الانبیاء نے بھی بڑی عمر میں بڑھاپے میں آ کر عصا ہاتھ میں لیا۔ یہ عصا ہاتھ میں رکھنا، ڈنڈا ہاتھ میں رکھنا، یہ میرے اور آپ کے نبی کی سنت بھی ہے، اور ملت ابیکم ابراہیم، حضور نے فرمایا یہ میرے ابا ابراہیم کی بھی سنت ہے۔ خطبے کے لیے ممبر سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، تو پھر حضور نے بھی بنایا۔ میں تفصیل میں آج نہیں جاؤں گا، پھر کبھی سے۔ ایک عرصہ کھجور کا تنا تھا، تنا موٹا ہوتا ہے، وہ لا کے کھڑا کر دیا تھا، اتنا اونچا تھا۔ حضور کھڑے ہو کر اس پہ ٹیک لگا کے خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ کھڑا ہونے والا تھک جاتا ہے، ذرا اکتاہٹ محسوس کرتا ہے، لیکن ذرا سہارا مل جائے نا کھڑے ہو کے تو بڑا آسرا ہو جاتا ہے۔ پھر حضور نے صحابہ کو فرمایا میرے ابا ابراہیم ممبر پر بیٹھ کے خطبہ دیتے تھے۔ حضور کے نام کے خاندان جو ہے وہ قبیلہ نجار ہے، ایک عورت کا غلام تھا، رشتہ دار عورت کا غلام تھا۔ حضور نے اس عورت کو کہا اپنے غلام سے، وہ کام جانتا تھا، اس سے ایک ممبر کو بنوا کے دو۔ اس نے ممبر بنوا کے دیا، 1 2 3 سٹیپ اور سیڑھیاں تھیں۔ حضور نے اس کے اوپر بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرمایا۔ پہلا خطبہ جب دیا، اس کھجور کے تنے کو ہٹا دیا۔ اللہ اکبر۔ حضور نے خطبہ دیا، سوکھا کٹا ہوا، کتنے سال یہاں کھڑا رہا، سوکھے کٹے خشک کھجور کا تنا جو وہاں ایک طرف پھینک دیا گیا تھا، اس میں سے صحابہ کہتے ہیں ایسے رونے کی آواز آئی جیسے بچہ سسکیوں سے روتا ہے۔ آخری مجمع میں جو آدمی صحابی بیٹھا تھا اس نے بھی اس تنے کے رونے کی آواز سنی۔ حضور نے ممبر چھوڑا، دوڑ کر اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا، جیسے کسی بچے کو سینے سے لگاتے ہیں۔ وہ سسکیاں لیتا رہا، بالآخر حضور نے فرمایا اوسطنا، کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ تو اب سوکھا ہے، تجھے ہرا کر دیا جائے؟ کیسے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا او تنے،
اور کھجور کے تنے اس طرح، کیا تو اس بات پہ راضی کوئی نہیں کہ تجھے یہاں دنیا سے اٹھا کر اللہ تجھے جنت میں لگائے، تیرے اوپر کھجوریں لگے، جنتی لوگ شوق سے کھایا کریں۔ جب یہ خوشخبری سنی تو وہ اس طرح خاموش ہو گیا، چپ ہو گیا۔ تو بہرحال حضور نے ممبر بنوایا، فرمایا سب سے پہلے یہ ممبر پہ خطبہ میرے ابا ابراہیم نے دیا تھا، میں آج ان کی سنت زندہ کر رہا ہوں۔ ہم سمجھتے ہیں صرف ایک قربانی ہی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یہی ملا، بڑا کچھ ملا ہمیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے یہ شلوار پہنی۔ آپ سے پہلے شلوار نہیں پہنی جاتی تھی، لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا، نہ نبیوں نے پہنی نہ امتوں نے پہنی، صرف چادر باندھی جاتی تھی۔ ایک زمانے تک تو صرف 2 چادریں ہوتی، آج وہ دونوں چادریں کئی لاکھ حاجیوں نے باندھی ہوئی ہے، ایک چادر نیچے ایک اوپر، یہی لباس ہوا کرتا تھا۔ غربت کا زمانہ تھا، عام طور پر صرف ایک ہی چادر باندھی جاتی تھی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے میرے ابا ابراہیم نے چادر کی بجائے شلوار کو پہنا۔ شلوار پہننے والے ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کیا کرتے ہیں، لیکن یاد رکھنا حضور کے زمانے میں عرب میں شلوار کا رواج نہیں تھا۔ حضور نے ایک مرتبہ پہن کر سنت کو بھی زندہ کر دیا، پسند بھی کیا، لیکن تمام زندگی چادر میں گزاری۔ شیر مال ایک روٹی ہے، کھائی ہوگی، میدے میں دودھ ڈال کے گھومتے ہیں، وہ روٹی نرم بھی ہو جاتی ہے، مٹھاس بھی آ جاتی ہے۔ آج کل جو بنتی ہے اس میں گلوکوز بھی ڈالا جاتا ہے، چینی وغیرہ بھی ڈالتے ہیں، وہ بڑی اچھی بن جاتی ہے۔ سب سے پہلے یہ شیر مال کی روٹی ابراہیم علیہ السلام نے بنا دی۔ اور ایک خطرناک کام بھی اور کر گئے جو آج کل ہمارے لیے خطرناک ہے، پتہ نہیں اس کی عظمت کا کہ وہ کیا ہے۔ سب سے پہلے مہمان کی ضیافت، دعوت، بھرپور دسترخوان لگا کے، اچھا کھانا بنا کے محبت سے مہمان کو کھلانا، یہ سب سے پہلے کام ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ اور یاد رکھیے گا حضور علیہ السلام اس کام کے دیوانے تھے، امام الانبیاء ہو کر دسترخوان سے بڑی محبت تھی، خود کھانے کی محبت نہیں جو ہمیں ہے، کھلانے کی محبت تھی۔ اور بالکل ابراہیم علیہ السلام کی طرح، بالکل ان کی طرح مہمان نوازی کرتے تھے۔ کیسے؟ 2 واقعات ہیں ابراہیم علیہ السلام کے۔ مہمان آئے، ابراہیم علیہ السلام نے بٹھایا، اندر گئے، بچڑا ذبح کیا، بچڑا۔ مہمان کتنے ہیں؟ 2 یا 3۔ بچڑا ذبح کیا، تندور میں بھونا، اتنی بڑی ڈش تھی، لا کے ان کے آگے رکھ لیا، کھاؤ۔ اور اساتہ جڑی بھنڈی پکائی بیٹھے ہونے ہیں وہی لکا گندے ہیں، ایسے انداز میں ڈالتے ہیں چادر، آنے والے کو پتہ نہ چلا بھی نیچے کیا ہے۔ آنے والا بھوکا ہے، تیری بھنڈی پہ مرتا ہے، تیری دال پہ مرتا ہے۔ اچھا چلو، اگر تیرے کہنے پہ، صلح مارنے پہ اس نے اگر 3 یا 4 لقمے لگا ہی لیے، تیرا کیا نقصان ہوا؟ سپیشل روٹی لانی نہیں پڑی۔ آیا ہوا مہمان جب آ جائے اس کے لیے تو اچھا کھانا بنانا پڑتا ہے۔ بچھے ہوئے دسترخوان پہ جو آ جائے، آ جا بھائی کھا لے، اگر کھا لیے تجھے کیا ملے گا؟ تیرا کیا نقصان ہوا؟ اور نقصان تو کیا ہوگا، اللہ مہمان کی وجہ سے تیرے کھانے میں برکت عطا فرما دے۔ تم نے 2 آدمیوں کا رکھا تھا، 3 کھا جائیں گے، پھر بھی کچھ نہ کچھ بچ جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے پورا بچڑا بھون کے لا کے رکھ دیا، وہ کھا نہیں رہے۔
ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا شاید رواج ہے کہ میزبان بھی ساتھ کھائے، تو خود بھی بیٹھ گئے، توڑ کے کھانے لگے، وہ پھر بھی نہیں کھا رہے۔ فرمایا مالا تاکلون، کیوں نہیں کھاتے؟ اور اتنا اچھا بچڑا بھون کے لایا ہو، کھاتے کیوں نہیں؟ وہ کہنے لگے او اللہ کے ابراہیم خلیل اللہ، اللہ کے نبی، ہمارے لیے یہ بچڑا کوئی نہیں، ہمارے لیے یہ پتھر ہے، ہم نے اس کو کھانا کوئی نہیں۔ فرمایا کیا وجہ؟ کھا پی کے آئے ہو، رج کے آئے ہو، کسی اور کی مہمان نوازی کھا کر کے آئے، کسی نے مجھ سے بھی بڑا سخی مل گیا، کسی نے مجھ سے بھی اچھا کھانا کھلا دیا۔ وہ کہنے لگے او اللہ کے نبی، تم ہمیں پہچان نہیں سکے، ہم بندے کوئی نہیں، ہم تو فرشتے ہیں، کھانے سے پاک ہے، پینے کی حاجت کوئی نہیں، یہ تو ہمارے لیے پتھر ہے۔ ہمارے سامنے پتھر پڑا ہو، جتنی بھی بھوک لگی ہو کھائیں گے تھوڑی، رنگ برنگا ہو کھائیں گے تھوڑی، فرشتوں کے لیے یہ تمام چیزیں پتھر ہیں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کو پتا تو نہیں تھا، انسانی شکل میں تھے، ان سے پوچھا نہیں، ایسے ہی کھاسو، ایسے ہی روٹی دا ٹائم ہے، روٹی شوٹی پکاؤں، مطلب کیا ہوتا ہے، دل میں کیا ہوتا ہے، آنکھ دے وے کوئی نہ صحیح کوئی نہ۔ ہماری اکرام ضیافت، مہمان کی مہمانداری، مہمان نوازی، ہمارا ان سے کھانے کا چائے کا پوچھنا انکار کرانے کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ کرے جواب دے دے، یا اللہ اس کے دل میں ڈال دے، یہ ہاں نہ کرے، یہ جواب دے دے۔ اگر مہمان نے نہیں کھایا، مہمان نے جواب دے دیا، تیرا کیا نفع ہوا؟ امام الانبیاء نے فرمایا جب مہمان تیرے گھر میں آتا ہے، اللہ اس کا رزق پہلے تیرے گھر میں پہنچا دیا کرتا ہے۔ اگر تو نے مہمان کو کھلایا پلایا نہیں، اللہ وہ برکت جو رزق بھیجا ہوتا ہے نکال بھی لیا کرتے ہیں۔ اور جب مہمان تیرے گھر سے کھا پی کر باہر نکلا کرتا ہے، اللہ مہمان کے ذریعے تیرے گھر کی بلائیں نکال دیا کرتے ہیں۔ پھر کبھی اس کی تفصیل کروں گا۔